مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کے انعام سے ہم سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں اور ہمیں اللہ پہ ایمان ہے. اللہ اکبر. ایمان ماننا. ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا، زبان سے بھی اور دل سے بھی تصدیق کر کے. یہ تو اللہ پاک نے ہم پہ فضل کر کے ہمیں یہ ایمان کی دولت دے دی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، لیکن اس ایمان ہی کا مسئلہ ہے سارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی لوگ تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کا زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا اللہ پہ ایمان تھا تو اللہ پہ توکل تھا، پکا توکل. اتنا یقین تھا کہ مالک ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں. اس کا ارادہ ہو چیز ہو جاتی ہے. یہ ان کے اوپر بغیر دیکھے، ان ساری صفات کو جانچے بغیر، اس ذات کو دیکھے بغیر، اس کی صفات کو جانچے بغیر ان کے اوپر پکا ایمان تھا. یؤمنون بالغیب. ہم بھی پیدا ہو گئے، ہمیں بھی ایمان مل گیا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے اس ایمان کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے اندر اس ایمان کا نام رہ جائے گا، اس کا نور، اس کی اصل جو ہے وہ نہیں رہے گی. میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی مثال آئی ہے. اس کا تعلق اللہ کے ایمان کے ساتھ نہیں، ویسے ہی کہ کسی کو ماننے کے ساتھ ہے. یا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دیکھے ہوں، ان کو اپنے والد کے اوپر کس طرح یقین ہوتا ہے کہ شاید پوری کائنات کے اندر میں میرے والد کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ جو چاہے گا کر لے گا. اس کا اعتماد، اس بچے کا یقین. وہ ذرا غور کریں، سڑک کراس کرتے ہوئے آگے پیچھے کسی جگہ پہ کوئی ذرا سی بات ہو تو وہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے ابو، پاپا یا ابا جو بھی کہتے ہیں، اس کو مارو. اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے رب، میرے باپ نے اگر اس کو پکڑ لیا تو وہ چھوٹ نہیں سکتا. اس نے کبھی اپنے باپ کی یہ طاقت نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود اس کو یقین کتنا ہے. وہ صرف اس گھر میں پیدا ہوا، تو جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اس کے اوپر کتنا یقین. اس کو نہیں پتا کہ مجھے کہاں سے چیز ملنی ہے، کہاں سے نہیں ملنی. وہ باپ کو کہتے مجھے لا کے دو. اسے پتا ہے کہ یہ دے دے گا، یہ لا دے گا. اور مجھے اور آپ کو سب کو دینے والا میرا رب ہے کہ ہمیں یقین اتنا بھی ہے جتنا معصوم بچے کو ہے کہ وہ مجھے دے گا. کس منہ سے ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں اور پھر یقین بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اسی طرح ہماری مدد کرے گا. وہ کرنے پہ قادر ہے اور کرتا بھی ہے. اب بچے کو نہیں پتا کہ باپ کے لیے کہاں سے مال ہوگا، کہاں سے چیز آتی ہے. مال سے آتی ہے، پیسے سے آتی ہے، کس چیز طرح آتی ہے. اس کی تو ایک خواہش ہے مجھے یہ چاہیے اور پتہ ہے میرا پاپا، میرا باپ مجھے دے گا. ایک اس کی کام. اسی کو ماں بھی اس کی سمجھایا نا، وہ پاپا کہاں سے لا کر دے. وہ روتا ہے نہیں، پاپا لا کے دے.
یقین دیکھو اس کو کتنا ہے. تو تجھے اور مجھے پتہ ہے میرے رب، آپ کا رب، سب کا رب ہمیں دیتا ہے، لیکن کس کو اتنا بھی یقین ہے جتنا اس معصوم کو یقین ہے؟ یہ بات میرے ذہن میں آئی. پچھلے دنوں میں پورے اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ فلسطینیوں نے ایک دم سے حملہ کیا ہے اور اسرائیل کو اچھی بڑی زخم پہنچائی شروع میں، اور اس کے بدلے میں اسرائیل نے جو ہے وہ پوری آبادیوں کو جو ہے اس نے نیست و نابود کرنا شروع کر دیا. اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح اسلام آباد ہے کہ اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، اس طرح ہے کچھ ایریا جو ہے اس کے اندر میں مسلمان رہتے ہیں، باقیوں کے اوپر یہودیوں کی حکومت ہے. اور یہ جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ تنگ آ کے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کے جو فوجی اعتبار سے جگہ ہوتی ہیں ان کو نشانہ بنایا. انہوں نے عام پبلک کو نشانہ نہیں بنایا. اب ان کو غصہ آیا، انہوں نے وہ پورے کے پورے محلوں کے اوپر بمباری کر دی، ایک بھی گھر نہیں رہنے دی. اس کے اوپر اجلاس ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اقوام متحدہ میں اجلاس ہوا تو 3 بڑوں نے اس میں شرکت ہی نہیں کی، روس، برطانیہ اور امریکہ. باقیوں نے رل مل کے کہا کہ چلو جی جنگ بند کرو، نہ مارو ادھر اس طرح. میں نے کہا کیوں؟ پہل انہوں نے کی. مسلمان ملک بیٹھے ہیں، مسلمان ملک، مر مسلمان رہے. اب ان کو پتہ ہے کہ جب کہا کہ بند کرو تو وہ نہیں کر رہے. تو کسی سے بند کرانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تھوڑا بندہ اس کو دیتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے ہم تمہارے خلاف یہ کام کریں گے، تمہارے ساتھ تجارت کم کریں گے، یہ کم کریں گے، فلاں چیز کریں گے، تم بند کرو یہ، پھر اس کے بعد بات چیت کرو. عارضی طور پہ بند کرو جب تک حل نہیں نکلتی. اس میں مسلمان ملکوں کے نمائندوں کے اندر یہ بات تھی، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ مجھے خیال ہے میں کہ اتنے سے بچے کو وہ بشک جھونپڑی والے کا ہے، مزدور کا ہے، یا کسی بڑے کا ہے، اس کو اپنے باپ پہ اتنا یقین ہے تو جس نے ہمیں بنایا ہے ہمیں یقین کیوں نہیں کہ وہ ہمیں کون دے گا رزق؟ ہمیں رزق کون دے گا؟ ہمیں رزق کون دے گا؟ ہمارا رازق اللہ کی بجائے ابھی یؤمنون بالغیب. اللہ اکبر. اب ایمان کی حالت یہ کہ کہنے کو ادھر سے کہیں رازق ہے اللہ، لیکن کس کو یقین ہے کہ اللہ رازق ہے؟ مالک ہے میرا، کس کو یقین ہے مالک ہے؟ اس کو تو یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہوا تو میں تو گیا. پیدا اللہ کرتا ہے، لیکن کس کو یقین ہے کہ واقعی مارتا رب ہے؟ موت اللہ کے پاس امر ربی ہے، معین ہے، اس وقت سے پہلے نہیں مر سکتا. سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی محافظ ہے زندگی کی موت. اگر اس نے نہیں آنا تو زندگی رہنی. اگر موت نے نہیں آنا تو زندگی رہنی ہے. تو جب تک موت نہیں آتی زندگی ہے. تو وہی موت زندگی کی محافظ ہے کہ جب تک نہیں آئے گی زندگی رہے گی. کس کو یقین ہے کہ امر ربی ہے؟ قرآن کہتا ہے امر ربی. ان لوگوں کو کیسا یقین تھا؟ اللہ اکبر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت پوری چیز نہیں بھی تھی، لیکن جس بات کی وجہ سے انہیں یقین تھا میرے مالک کے اوپر، میرے اوپر میرے مالک کی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین کا ایک موہ مبارک تھا جو ٹوپی میں سیا ہوا ہے. اس کو اتنا یقین تھا کہ بس اس کی برکت میرے ساتھ ہے. لیکن یہ بھی یقین تھا کہ اگر اس کی موت کا وقت ہے تو آئے گا، لیکن اس برکت کی وجہ سے پھر میری موت بھی میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے قرب والی اور اللہ کی بخشش اور رحمت والی ہوگی. جنگ میں ٹوپی گر جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ ٹوپی کو پکڑنے جا رہا ہے
یہ نہیں کہ میں ٹوپی کو پکڑنے گیا تو میری گردن پہ تلوار لگ جائے گی. اس کو پتہ تھا کہ میری موت اگر آنی ہے تو آئے گی, نہیں آنی تو نہیں آئے گی. میں برکت کیوں کسی کے پاؤں کے نیچے رہنے دوں. اور جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر زخم نہ ہو. اتنی جنگیں انہوں نے لڑی اور ان کو موت جنگ میں نہیں آئی, شہادت نہیں ملی انہیں. وہ جب موت کے قریب تھے تو کہتے ابھی میں لاچار بستر پہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہوں, اور جب میں موت کے ساتھ کھیل رہا تھا اس وقت تو میرے پاس نہیں آئی. لیکن ان کو کتنا یقین تھا ان ساری چیزوں پہ. رزق کے لیے کتنا یقین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرمایا. یہ چھوٹے بچوں کی کتابوں میں یہ بات ہے اور بڑی بڑی حقیقت ہے. تلوار لٹکی ہوئی ہے, کافر آ کے اٹھا لیتا, تجھے کون بچائے گا؟ میرا نبی کہتا ہے اللہ. اب اس نے اس کافر کے دل کو کیوں لرزا دیا؟ وہ کانپ رہا ہے, تلوار چھوٹ گئی ہے, اللہ کا نام لی ہے نا, لیکن یقین سے لیا ہے, یقین سے لیا ہے. اس یقین نے اس کے اوپر اثر کتنا کیا, روب کتنا ڈلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تلوار پکڑ لی, کہتا اب تو وہ ہاتھ باندھ کے منتیں کرنے آ گیا, اب تیری مرضی ہے, تو جو چاہے کر سکتے. یہ فرق تھا ایمان کا. لیکن یہ تھا یقین کہ میرا مالک. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب مسلمانوں کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا, ان کی محبت دنیا سے ہو جائے گی, تو اس وقت ان کا روب جو ہے وہ کافروں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا. رب اٹھا دے گا. آج دیکھو سارے اسلامی ممالک میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں ادھر, نہیں وہ بند نہیں کرنا. وہ بھئی ایک لمحے کے لیے صرف اعلان تو کرو نا کہ ہم تمہارا ساتھ یہ کریں گے, تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا عارضی طور پر جنگ بندی تو کر, پھر مذاکرات کرتے ہیں, بات نکلتی. نہیں تجارت نہیں بند کر. کھائیں گے کہاں سے؟ جب بندوں کے دل میں دنیا کی محبت اتنی ہو تو کیا روب رہ جائے؟ اور یہ روب نہ رہنے کی بات ہے نا. اب اتنا مجمع بیٹھا ہے, اس مجمع کے اندر میں صرف 4 یا 5 بندے ہوں تو اتنی نسبت ہے ان یہودیوں کی اور چاروں طرف مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, یہ 5-6 بندے جو ہیں ان سے سارے ڈر رہے ہوں. وہ 6-7 بندوں کو اتنے مجمع کے درمیان میں ان کی تو سانس خشک ہونی چاہیے, جان نکلی ہونی چاہیے. لیکن وہ تھوڑے سے یہ سارا مجمع ڈر رہا, کیونکہ ان کو یقین نہیں, ان کو بالکل یقین نہیں اپنے غالب آنے کا یا کسی بات کا, یا کوئی ہے ان کا, اس پہ یقین ہے ہی نہیں. ایمان تو وہ دولت ہے جو بندے کو جو ہے دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تھے ہمارے اسلاف. یہ ایمان کی بات, یومنون بالغیب. اب یہ یومنون بالغیب وہاں کیسے تھا, اور آج بھی تو وہی اللہ ہے, وہی کلام ہے, وہی ساری باتیں ہیں. لیکن وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو محبت کا تھا, اس نے ان کے دلوں سے اللہ کی محبت نیچے نہیں جانے دی. وہ یقین کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں جو تھا, وہ یقین کامل ایک جگہ پہ موجود ہونے سے اس کی خوشبو سب کے دلوں کے اندر پہنچی ہوئی تھی. اس لیے وہ مالک کے لیے یقین تھا کہ وہ میرا بھلا کرتا ہے, تو بھوک کی تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ کسی نے چکھی نہ ہو اس کو کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا بھوک لگی ہے, کیسے تکلیف نہیں.
تو تکلیف ہی میں مرا ہوا ہے، تجھے کیا پتا کہ شانتی کیا ہوتی ہے، سکینت کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے ذرا ایک روزہ تھوڑی سی تیرے میرے لیے نشانی ہے، بھوک تو ویسے بھی لگتی ہے لیکن روزہ ہو تو تھوڑا اطمینان سا رہتا ہے. نہیں یار روزہ ہے، کیا بلبلاہٹ میں مرنے پہ آ جائے گا؟ روزہ نہ ہو تو تھوڑا سا باہر سے آئے، 4 بندے پیاس لگی ہو تو کسی کو اتنی نہیں ہوتی کہ چلو باری باری سب نے پی لینا ہے، پانی تو کافی ہے، پہلے پکڑنے کو پڑ رہا ہوگا. وہ مر رہا ہے، پانی قریب آ رہا ہے، دوسرے کی آواز سن کر وہ دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف، چوتھے کی طرف، 10 کی طرف. فرق یہ تھا کہ ان کو یہ پیاس تکلیف نہیں دے رہی تھی، ہمیں دیتی ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں مالک کے اوپر. آج ہماری حالت کتوں کی طرح ہے، پیٹ بھرے ہیں، خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، بس ٹھیک ہے. خواہش نہ پوری ہو تو پھر بھاگتا ہے ساری دنیا چھوڑ کے رب کی طرف، اس سے پہلے رب کی حاجت ہی نہیں اس کو. نہیں ایسے کام ہو جائے گا، ایسے کام ہو، جب دیکھتا ہے کہیں سے کچھ نہیں ہو سکتا مسیطے آئے گا. 5 وقت کی فرض کے لیے تو رب نے تجھے پہلے کہا آ جانا، اور آ کے ڈائریکٹ میرے سے باتیں کر، ڈائریکٹ، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کو درمیان میں. تو کہہ وضو شضو کر کے ساری شرطیں پوری کر کے اللہ اکبر، اب تو بول اور میں سن رہا ہوں. لیکن نہیں، اس وقت یاد آتا ہے کہ وہ میری سن رہا ہے، اس وقت رو رہا ہے، میرا ایک کام ہو جائے. سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے وہی ہے یا کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے چوری نہیں کرنی، تو چوری کر کے پھنسا ہوا ہوں میں، یا اللہ بچ جاؤں. جس کو رب کہہ رہا ہے میں بچ جاؤں، اسی نے تو کہا تھا نہ کر، اس نے تو کہا تھا نہ کر. اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ اس کو مانا ہے کہ میرا بھلا کرنے والا ہے، پہلے تو گلہ اور شکوہ اس کے اوپر ہوگا، میں ہی رہ گیا تھا اس کام کے لیے، روئے جا رہا ہے، میں ہی رہ گیا تھا اس کام کے لیے، میرے ساتھ ایسے ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. کیا ظلم ہو گیا؟ میری بچی کو جو ہے 3 سال ہو گئے ہیں، وہ داخلے سے رہ جاتی ہے، کیا اس کا حق ہے؟ کیا لازمی ہے یہ تیری بات ایسے؟ میری ترقی نہیں ہو رہی، کیا تیرا حق ہے؟ اگر تیرا حق ہے تو جو چپڑاسی ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو وہ کیوں نہیں ہے؟ کبھی کوئی اس کے اندر بات ہے کہ مالک نے جو کچھ کر دیا یہ میرا حق تھا جو مجھے دے دیا. تجھے اور مجھے انسان بننے کا بھی حق تھا کہ میں نے پیدا ہونا انسان ہی بننا ہے. کس کو حق تھا؟ کسے پوچھا گیا تھا؟ یہ جو یؤمنون بالغیب تھا، یہ جو اللہ کے ساتھ محبت والا تعلق تھا، اس نے رب پہ یقین کامل رکھا تھا، توکل رکھا تھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ اکبر. وہ اگر کسی کی پکڑا بھی جا رہا ہے تو اس کی حالت بھی دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کذاب مسلمہ کے پاس بندہ بھیجتے ہیں تو اس سے وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں مانتا ہوں اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے کہا ہاں بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں بھی. وہ کہتا کیا بات کر رہے ہو، مجھے سنی نہیں جا رہی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتا ہاں ہیں. کہتا تو میں بھی اللہ کا. کہتا کیا بکواس کر رہے ہیں، مجھے نہیں سنی جا رہی. اسے پتا تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تو مارے گا مجھے. اس نے اتنا کاٹ دیا. اب کاٹنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہیں میں. اس نے کہتا نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا.
پتا تھا کہ مر تو میں نے جانا ہے، لیکن میں ایمان پہ رہ کے تو مروں نا۔ ہمیں ڈر اتنا ہے کہ تجارت بند ہوگی تو پتہ نہیں غربت میں کیا ہو جائے گا۔ سونے چاندی کے کپڑے پہنے ہوئے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھا پی رہے ہیں، محل دیکھو ان کے، اور بات دیکھو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اتنے زبردست فرامین ہیں کہ کبھی اس کے اندر میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہو سوچ سکتا بندہ۔ آپ نے فرمایا جب ان دلوں سے اللہ کی محبت کی بجائے جب اسباب کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، روب ختم ہو جائے گا، ایمان کا روب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو روب تھا ایمان کا، وہ اس ایمان کی کاملیت کی وجہ سے تھا، اور وہ کاملیت ایمان کی جو تھی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اندر گئی تھی۔ وہ عقل اور شعور اور علم کی وجہ سے نہیں تھی۔ آج عقل اور شعور اور علم زیادہ ہے بندوں کے اندر، اس نے یقین کامل ڈال کے رکھ دیا تھا اس ذات کی صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے اتنا توکل تھا رب کے جس کا کوئی حساب کوئی نہیں۔ وہ بھوکھی ننگی قوم جو تھی، وہ بڑے بڑے لوگوں کے پتے کانپتے تھے، ان کا نام سن کر کانپتے تھے ان کے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کا احساس ختم ہے۔ میں ذرا مثالوں سے دیکھیں نا، ذرا سا کسی بڑے کا کام کرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ڈن۔ اس وقت جو ایک اس کے اندر آتی ہے، کبھی اپنے مالک کا کام کرتے ہوئے جو تیرے اوپر سکینت طاری ہوگی، کبھی وہ بھی تو چوس کے دیکھ لیں۔ تو 5 وقت کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق نماز میں آ کے دیکھ، اپنے بوتھے، اپنے چہرے، اپنی چیزیں حضور کی سنت کے مطابق کر کے دیکھ تیرے اندر کی بات کیا ہو۔ لیکن اگر اندر ہی کوڑ ہو تو پھر کھول رکھنے کے بعد بھی وہی بات رہتی، اور وہ جو اندر کا کوڑ ہے وہ تعلق کے ساتھ ہوتا ہے، اس نسبت سے ہوا تھا۔ تو قیامت تک دین رہنا ہے، اور دین رہنا ہے حضور نے کہ انہی غلاموں کے ذریعے جن کے اندر اللہ کے رسول کی خیرات پہنچی۔ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے، وانعمت علیہم کون تھے؟ من النبیین، پہلے تو نبی تھے، والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر۔ اب انہی صحبتوں کے اثرات اور ثمرات نظر آتے ہیں ایمان کے لیے، کیونکہ وہ صرف صورت کے ساتھ ایمان نہیں، حقیقت کے ساتھ ایمان تھا۔ یہ پکا یقین تھا میرا رب ہے جو مجھے دھیان کرنے والا اور میرا پالنے والا ہے۔ ہمیں آج یہ ہے کہ یہ ادھر سے پیسہ نہ آیا ہے، ادھر تجارت نہ ہوئی تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ان کو یہ یقین تھا کہ رازق دے گا۔ اب اسی لیے OIC میں بیٹھے سارے صرف اتفاق نہیں کر سکے کہ ذرا سا یہ بات کریں، اوے تم بند تو کرو یہ بمباری، یہ تو عام لوگوں کے اوپر کر رہے ہو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، نہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ نہیں، تجارت نہیں بند کرنا۔ مذمت کر رہے ہیں، مذمت، وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ کیا ہن پھینٹی لگی نا، دیکھو انہاں دی حالت۔ ظلم کے لیے تو پہلے کہا ہاتھ سے روک، اگر نہیں رکتا تو کسی زبان سے روک، اگر نہیں رکتا تو پھر دل میں بول۔ یہ ضعیف ترین بات، یہ تو کافر ملکوں نے بھی مذمت کر دی، مسلمانوں نے اگر ساروں نے مل کے کر دی تو کیا ہو گیا؟ یہ ایمان کی کمی۔
یہ جو ایمان کی اصل تھی یہ حضور کے سینے کا نور تھا جس نے صحابہ کو اسے مزین کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور یہ جو چیز ہے یہ دین کے نام لینے سے یا اس طرح باتیں کرنے سے، دنیا کے لیے دین استعمال کرنے سے نہیں ہے، یہ للہ رب العالمین، ان صحبتوں سے جن کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو، ان نسبتوں سے دل کے اندر وہ روشنی جاتی ہے تو یقین کامل آتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ ہمارے لیے واضح ہے یہ۔ ہم بھی ادھر بیٹھ کر یہی باتیں کر کے ہماری تاریخ اس طرح ہے، وہ تاریخ اس طرح، تم کیسے ہو، میں کیسا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے تو آپ کو چھوٹے سے بچے کی مثال دی ہے، اس کو اپنے باپ کے کتنا یقین ہے، سڑک کے اوپر بھی کوئی چیز اس طرح وہ کہتا ہے اس کو روکو، اس کو مارو، اس کو پتہ ہے کہ یہ روک سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا، اس نے دیکھا اس کی طاقت کوئی، لیکن بس میرا باپ ہے تو اس کو کتنا یقین ہے، وہ میرا رب ہے، اس پہ کدھر یقین گیا؟ اللہ اکبر۔ یہی حضور کا فرمان، جب دل غیر کی محبت میں، دنیا کے مال کی محبت میں سرشار ہوں گے تو اللہ ان کے اندر سے ایمان کا روب دوسروں کے اوپر ختم کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ دنیا کی ہر چیز پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر تیرا اللہ سے تعلق ہو تو تیری ضرورت، جب تو ماں کے شکم میں تھا تو وہاں نہیں پوری کمی رہنے دی اس نے، تو کیا باہر تیرے لیے نہیں اس نے رزق بنایا، اتنا بنایا کہ تیری شمار میں نہیں آ سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب عام عوام کے اندر بات ہو تو پھر وہ نہیں جی، حکومتوں میں ایسے نہیں جی، جائز نہیں جی، حکومت کا کام ہے جی۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے دلوں کے اندر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا، اس پہ یقین کامل رکھنے کی، ان صحبتوں کے اندر بیٹھنے کی جو بندے کے اندر اتنا تو یقین ڈال دے کہ اللہ کو پیارا ہی لگتا ہے، تو کم از کم ظاہری سنت کے مطابق ہو، اس کے اندر ضرور اللہ کا ڈر پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ایک جنگ میں 3-4 دن سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، ان لوگوں کو ایک ہی ڈاسی، اللہ کو پیارے ہم نہیں لگ رہے۔ آج کیوں نہیں لگ رہے؟ شاید ہم نے کوئی سنت چھوڑ دی ہے۔ پتہ چلا کہ 4 دن سے جنگ میں ہے، مسواک نہیں کی، ایک ٹنڈ منڈ درخت نظر آیا، اس سے صحابہ نے مسواکیں توڑنی شروع کی۔ اللہ نے رعب اتنا ڈالا کافروں کے، وہ یہ درخت کھانا شروع ہو گئے ہیں، ان کو جنون چڑھ گیا ہے، ابھی ہمیں کھا جائیں گے، وہ سامان اٹھا کے بھاگ گئے۔ اللہ کے بلا کے ہاتھ جس طرح ادھر کوئی بال انگلیوں میں ایسے گھومے، اللہ بندوں کے دلوں کو یوں پھیرتا ہے۔ اللہ پہ ایمان والا ہو تو صحیح، کوئی اللہ کافروں کے دلوں کو اس کی تابع کرنے کے لیے لمحہ سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں لگاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر یہ ایمان کی قوت، ایمان کے ساتھ یہ تعلق، یہ روشنی اور چاشنی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔